راز کھول رہے ہیں. اگر ان کے نزدیک یہ سچ ہے تو سچ کو اب تول رہے ہیں مفتی صاحب. اوئے کیسا فراڈیا ہے تو نے شرعی معاملے کو چھوڑ کے سائڈ پہ وزیر اعظم بننے کے لیے کر لیا. اگر ایسا نکاح ہوتا ہے تو ایسا نکاح جو ہے وہ باطل ہے, ایسا نکاح حرام ہے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. ناظرین ایک خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ مفتی سعید نے, جنہوں نے عمران خان کا نکاح پڑھوایا تھا, مفتی سعید نے بیان دیا ہے کہ پہلا نکاح عدت کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہوا. یہ 1 جنوری کو ہوا. ایک پیشگوئی تھی کہ عمران خان صاحب اگر آپ 1 کو نکاح کریں گے یا شادی کریں گے تو آپ وزیر اعظم بنیں گے. تو عمران خان نے نکاح کر دیا عدت کی مدت مکمل ہونے سے پہلے, اور دوسرا نکاح فروری میں پڑھوایا گیا. مفتی نے عدالت میں گواہی دے دی ہے. شہری محمد حنیف کی طرف سے مقدمہ دائر کیا گیا تھا. طارق متین ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب بتائیے گا, یہ جو مقدمہ ہے مفتی کو تو پتا تھا, اس کے باوجود اس نے دوسرا نکاح پڑھوایا ہے. اچھا دلچسپ ہے جو پوری کہانی ہے. مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب کا نکاح پڑھوانے کے لیے بلوایا گیا. مفتی صاحب جڑواں شہروں میں ہوتے ہیں, تو لاہور بلوائے گئے. انہوں نے جو پورا بیان حلفی دیا, ایک ویڈیو ہے, وہ ویڈیو میں بھی بیان دیا ہے, اور اس ویڈیو کو وہ جس طرح سے وہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے, ایسا نہیں لگتا کہ وہ انہوں نے خود کوئی ویڈیو ریکارڈ کروا دی. اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ ریکارڈنگ کروا رہے ہیں. درمیان میں اس ویڈیو میں کچھ 1 منٹ مکمل ہونے کے بعد ٹک 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 بٹن دبا کے کوئی لائٹس بھی آن کرتا ہے. اچھا اینی ویز, مفتی صاحب جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں لاہور گیا, نکاح پڑھوایا, پھر مجھے عمران خان نے دوبارہ رابطہ کیا. عمران خان نے رابطہ کیا اور کہا کہ دوبارہ نکاح پڑھوانا ہے. میں نے کہا نکاح تو پڑھوا دیا تھا. عمران خان نے کہا نہیں, وہ نکاح ٹھیک نہیں تھا, اب دوبارہ پڑھوائیں, کیونکہ عدت کی مدت مکمل نہیں ہوئی. 1 جنوری کی پیش گوئی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کا 1 جنوری کو نکاح ہو جائے گا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. تو اس پیش گوئی کی وجہ سے میں نے نکاح اپنا پڑھوایا تھا. مفتی صاحب یہ کہتے ہیں پھر میں نے دوبارہ نکاح بھی پڑھوا دیا اور ہو گیا. اب یہ ہوا تھا جنوری 2018 میں پہلا نکاح مفتی صاحب کے بیان کے مطابق, بلکہ ہمارے سامنے خبر بھی, اور پھر فروری 2018 میں دوسرا نکاح عمران خان صاحب کا دوبارہ بشرا بیوی سے. تو تب سے اب تک 5 سال 2 مہینے 5 سال ہو چکے ہیں. 5 سال 2 مہینے. 2 مہینے مفتی صاحب چپ رہے, ایک ایسے موقع پر بول رہے ہیں کہ جب عمران خان کو اس بات کا نقصان اٹھانا پڑے گا, سیاسی نقصان. دیکھیے یہ دلچسپ ہے نا کہ یہ سب کچھ اس وقت کیوں ہو رہا ہے. عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ عمران خان کی نااہلی اور سیاست میں انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. توشہ خانہ, اس پر وہ اپنا پورا زور لگا رہے تھے. اب جب وہ توشہ خانہ پہ پورا زور لگا رہے تھے تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا. 2002 تک کا توشہ خانہ کا جو بھی معاملہ تھا, کچا چٹا تھا, وہ کھل گیا. تو نواز شریف کی 7 گھڑیاں, شاہد خاقان عباسی کی 8 گھڑیاں, خواجہ آصف کی گھڑیاں, اس کی گھڑیاں, اس کے تحفے, اس کے تحفے, مرحومہ کلثوم نواز کے تحفے, زیورات سب نکل کے آ گئے. مریم بی بی کی چیزیں نکل کر آ گئی, یو اے کی رائل فیملی سے لی گئی گاڑی. اور پھر نواز شریف کو یوسف رضا گیلانی نے اور آصف علی زرداری کو, ایک کو 3 گاڑیاں, ایک کو 1 گاڑی, یہ سب کچھ بھی کر گزرے جو قوانین میں نہیں تھا. تو وہاں مار پڑی. پھر یہ لوگ عمران خان کو فارن فنڈنگ کیس میں نااہل کروانے کی تیاری کروا کے بیٹھے تھے. ایف آئی اے گئی عدالت, ایف آئی اے نے کہا کہ اس کو نہ اس کی ضمانت خارج کریں. تو عدالت نے کہا تم نے کچھ دیا ہی نہیں ابھی تک, تو دوبارہ کیس فارغ نہ کریں. تو فارن فنڈنگ کیس میں بھی مار پڑ رہی تھی. تو اب کہیں نہ کہیں تو عمران خان کا گریبان بلکہ گلا پکڑنا ہے. تو اب وہ یہ کیس لے کر آئے ہیں. بقول مفتی صاحب کے یہ سب کچھ ہوا ہے. اب اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اچھا, جو مفتی صاحب نے کہا کہ مطلب وہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں, تو عدالت نے 8 اپریل کو بغیر کارروائی کے 28 اپریل, ہاں, یہ معاملہ محمد حنیف کی درخواست والا اپریل کے اوائل میں ہمارے سامنے آیا. کیوں, کیونکہ مفتی صاحب عمرے پر چلے گئے, عمرے پہ گئے ہیں, اور تاک راتوں پہ مفتی صاحب عمرے پر ہوں گے. تو عدالت نے 28 کو تاریخ رکھی تھی, عید کے بھی بعد. اور 10 اپریل جلد سماعت کی درخواست آئی کورٹ میں, تو آج عدالت نے بلایا, مفتی صاحب آ گئے. ہاں, تو تاک راتوں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ تاک راتوں کو ادھورا چھوڑ کے آ گئے, آپ نے تلاش ہی نہیں کی. اب ایک عام آدمی بھی اگر حرم شریف چلا جائے, سعودی عرب چلا جائے اور رمضان میں چلا جائے, تو وہ رمضان کی عبادات اور پھر رمضان کی عبادات حرم شریف میں تاک راتوں کی عبادات, اور ایک عام آدمی جو ہے نا, میرے آپ کے جیسا آدمی, مجھ جیسا گناہگار آدمی, تو وہ بھی سوچے گا یار اب رمضان مل گیا حرم میں,
اور اگر حرم میں طاق راتیں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے. کیا ہی بات. تو یہ تو مفتی صاحب ہیں، یہ چھوڑ کے آ گئے ہیں مفتی صاحب، حرم کی طاق راتیں بھی چھوڑ کر آ گئے. مخالفین اب یہ سوال کریں، کسی کے مذہب پہ سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن مخالفین اب یہ سوال کر رہے ہیں. اب مفتی صاحب جو ہیں ان کا ماضی بھی ڈسکس ہو رہا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. مفتی صاحب جن حلقوں کے قریب رہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے ماضی میں. مفتی صاحب نے ایک بار پہلے بھی ایک اور شخصیت کا 2 بار نکاح پڑھایا تھا. یہ شخصیت ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد، جنرل باجوہ کے سسر. تو جنرل باجوہ کے سسر کا، جنرل باجوہ کی ساس کا جو نکاح مفتی صاحب نے دوبارہ پڑھوایا، اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کی جو اہلیاں تھیں اعجاز امجد صاحب کی، ان کے بارے میں اس وقت یہ خبر تھی کہ ان کے کچھ عقیدے کے مسائل ہیں، مذہب کے مسائل ہیں. تو اس بنیاد پر دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا. مفتی صاحب نے یہ دوبارہ نکاح پڑھوایا تھا. ہمارے دوست نے ماجد نظامی، یہ جو ڈیٹا جرنلزم ہوتا ہے نا اور معلومات پوری رکھنا، یہ اس پر بڑا بہترین کام کرتے ہیں. تو ماجد نظامی نے یہ خبر دی تھی کہ جنرل اعجاز امجد کا بھی دوبارہ نکاح باجوہ صاحب کے سسر کا مفتی صاحب نے پڑھوایا تھا. عمران خان صاحب کا بھی مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ نکاح پڑھوایا. صرف اتنی پرابلم نہیں ہے، مفتی صاحب جن کے قریب ہیں، عمران خان کی اس وقت جو سیاست ہے، جو حالات ہیں، ان میں مفتی صاحب کا ان کے قریب ہونا اور آج کل ان حالات میں 5 سال چپ رہنے کے بعد سامنے آ جانا، یہ بھی ایک عدد پرابلم ہے. اچھا، اس کے بعد اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے. یہ کون سا پرابلم؟ وہ پرابلم یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جب نکاح پڑھوایا دوسری بار، عمران خان نے بتا دیا کہ میں نے پہلا نکاح مدت پوری ہونے سے پہلے کر لیا کیونکہ مجھے وزیر اعظم بننے کی پیشگوئی مل گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ کر لیا مفتی صاحب نے. تو مفتی صاحب کو عمران خان نے جب یہ بات بتا دی تو مفتی صاحب کہتے اوئے کیسا فراڈیا ہے تو نے شرعی معاملے کو چھوڑ کے سائڈ پہ وزیر اعظم بننے کے لیے کر لیا. مفتی صاحب عمران خان اونچے ہیں نا خاصے، تو مجھے کہتے تو فراڈیا ہے. اب تو کہہ رہا دوبارہ نکاح پڑھاؤ، تو نہیں پڑھواتا. ہاں نہیں پڑھواتا دوبارہ نکاح تیرا، میں دوبارہ نکاح پڑھواؤں، پاگل سمجھا مجھ سے بھی گناہ کروایا، غیر شرعی کام کروایا. تو مفتی صاحب منع کر دیتے. مفتی صاحب نے جو، اگر مفتی صاحب سچ کہہ رہے ہیں تو مفتی صاحب نے دوسرا نکاح بھی پڑھوا دیا. اب مفتی صاحب 5 سال بعد چپ رہنے کے بعد اب بول رہے ہیں، راز کھول رہے ہیں. اگر ان کے نزدیک یہ سچ ہے تو سچ کو اب تول رہے ہیں مفتی صاحب، اور مفتی صاحب یہ تمام باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے، میں نے کچھ علماء دین سے رابطہ کیا اس معاملے پر سمجھنے کے لیے، ہماری دین کی نالج تو بہت ناقص ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نکاح ہوتا ہے تو ایسا نکاح جو ہے وہ باطل ہے، ایسا نکاح حرام ہے. میں نے پوچھا ایک عالم دین ہے ان سے کہ اگر دوبارہ نکاح ہو جائے تو کیا وہ پہلے غلط عمل کی تصحیح ہو جائے گی، انہیں نکاح ہو جائے گی. اچھا، لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ اس کا برڈن اب کس پہ ہے. میں نے ان سے بھی پوچھا. انہوں نے کہا دیکھیں، بایولوجیکل معاملات جو ہیں وہ خاتون کو معلوم ہوتے ہیں، تو ہم اس کیس کی بات نہیں کر رہے، ہم عام بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے جسمانی بایولوجیکل معاملات خاتون کو معلوم ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا برڈن اس کا خاتون پہ آتا ہے. انہوں نے کہا دوسرا برڈن مرد کو بھی معلوم ہو سکتی ہیں، اور یہ معلومات زندگی بھر کا فیصلہ کر رہا ہے تو معلومات حاصل کرے گا، تو اس پہ بھی برڈن آتا ہے. مفتی صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری. مفتی صاحب جب بیٹھے نا نئے نکاح کا فارم بھرنے، تو مفتی صاحب 1 جنوری کو ہی، تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی لڑکے کا نام یا دولہا کا نام تو بتاتے ہیں عمران احمد خان نیازی، لاؤ بھائی عمران خان کا شناختی کارڈ دو، فارم بھروں گا، اور عمران خان کے پہلے کیا کیا ہو چکا ہے وہ بھی بتاؤ. تو وہ فارم بھرتے. پھر وہ کہتے خاتون کا نام تو بتاتے جی بشرا بی بی. جب وہ کہتے بشرا بی بی تو کہتے اچھا لاؤ بھائی بشرا بی بی کے شناختی کارڈ دو، کاغذات دو، اور اگر مطلقہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں تو طلاق نامہ دو، اس کی تاریخ بھی لینی چاہیے تھی نا، مفتی صاحب کو چیک کرنی چاہیے. اس کی ذمہ داری مفتی صاحب کی تھی، مفتی صاحب نے یہ نہیں کیا. اچھا، اگر نہیں کیا تو دوسری بار پڑھایا نکاح، تب بھی تو مفتی صاحب ہی اس کے مفتی صاحب غلط ثابت ہوئے. تو مفتی صاحب بھی اس میں اچھے خاصے برڈن میں ہیں. عمران خان صاحب غلط ہیں یا نہیں، یہ بات عمران خان صاحب مانے نہ مانے یا ثابت کی جائے، لیکن مفتی صاحب تو مان رہے ہیں خود. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ISI کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے نواز شریف کو پیسے دیے، نواز شریف نے نہیں مانا. تو میں نے کہا یار انہوں نے تو مان لیا ہم نے پیسے دے دیے. جنہوں نے قومی خزانے سے پیسے دے دیے اسلامی جمہوری اتحاد بنانے کے، ان کو تو سزا دے دو. جو نہیں مان رہا ہے میں نے لیے، اس پہ تو ثابت کرنا ہوگا. جو خود مان رہا ہے کہ میں نے نکاح پڑھایا 2 بار، تو وہ تو اپنی غلطی مان چکے. تو مفتی صاحب تو غلط اس میں ثابت ہو چکے ہیں.
انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. اب اگلی تاریخ بھی 19 اپریل آ گئی ہے. تو عدالت تیزی دکھا رہی ہے اس معاملے میں. عدالت کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ تیزی دکھانے کی توفیق دے. یہ والا معاملہ ہو, پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہو, دیگر معاملات ہو, میرا خود ایک معاملہ عدالتوں میں ہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری عدالتوں کو تیزی دکھانے کی توفیق دے. آمین. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے بلایا فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.